الرحیم۔ ابن سیاد کی حدیث کے مضامین پر بات ہو رہی تھی جب اس نے کہا کہ مجھے دھواں محسوس ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اخسا ولن تعدوا قدرک۔ اس کے مضامین پر میں نے اپنی معروضات پیش کر دی تھی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی انہونا کام دیکھ کر آپ اپنے نظریے کو متاثر نہ کریں۔ معجزات اور کرامات کو اسلام ثابت کرتا ہے، لیکن معجزہ اور کرامت اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہے، اللہ سے ہٹا کر مخلوق کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مقاصد اسلام میں یہ ہے کہ لیخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لگا دیتا ہے اسلام۔ تو کرامات میں جو غلو ہے، ہم بہرحال اسے ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں، اور ان کا کے انکار کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ یوں کہا جائے کہ مبشرات کی صورتیں ہیں، کسی اللہ کے نیک بندے پابند شریعت انسان پر کوئی ایسی بات واضح ہو جائے، کوئی اس پر سامنے آ جائے اس کے ہاتھ پر، تو اسے دل کی اطمینان کا، تسلی کا سبب سمجھیں، اور کبھی بھی اس میں غلو نہ کریں، بیان کرنے میں غلو نہ کریں، حد سے تجاوز نہ کریں، اور جتنی بات ہے اتنی بیان کی جا سکتی ہے۔ سچ جھوٹ واقعہ بیان کرنے والے پر ہے، اس میں بڑھا چڑھا کر اور ان میں غلو کرتے ہوئے اس کی مثالیں دینا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہم دانستہ بعض واقعات جو محدثین کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں یا اہل علم کے کارناموں سے متعلق ہم پڑھتے ہیں، ہم دانستہ ان کو بہت زیادہ بیان کرنے سے گھبراتے ہیں کہ قوم میں پہلے ہی غلو کا جو سلسلہ چل نکلا ہے، اس کی وجہ سے شرک اور شرک کے معاون اشیاء کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ قوم کو منہج سکھانے کی ضرورت ہے، انہیں غلو کے راستے کی پھسلن پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ آئے روز ہم اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں۔ اسمت سرمے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتاب الطب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، دیگر محدثین نے بھی اپنا کھمبی کے بارے میں القمۃ من المن وماؤها شفاء للعین، کھمبی اس من میں سے ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر اتارا، اور اس کا پانی ہے جو عرق ہے اس کا، یہ آنکھ کے لیے شفا ہے، آنکھ کے لیے شفا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد، اور ابن حجر نے بھی لکھا ہے یہ واقعہ، انہوں نے نام بھی لکھا ہے ایک محدث کا، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے کھمبیاں منگائیں، ان کا پانی نکلوایا اور سرمے کے طور پر کھمبی کا پانی اپنی آنکھوں میں لگوایا، تو ان کی بینائی، علامہ ابن حجر کہتے ہیں اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کی بینائی پلٹ آئی، ہم نے دیکھا کہ ان کی بینائی پلٹ آئی۔ میں نے یہ حدیث اس سے پچھلے سال جب پڑھائی تو شاگردوں میں سے ایک کی دادی نانی کسی کی آنکھ میں تکلیف تھی، تو وہ کھمبی کہیں انہیں ملی، انہوں نے پانی نکالا اور اماں کی آنکھوں میں ڈال دیا،
अब जब पानी डाला गया तो अम्मा की आंखों में तो तकलीफ बढ़ गई, शदीद रेडनेस हो गई, बीमारी बढ़ गई, बड़ी परेशानी पैदा हो गई। बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि जी उस्ताद जी, हमने तो नुस्खा नबवी पर अमल किया और उल्टा पड़ गया, वो तो उससे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हुआ। तो मैंने समझाया, मैंने कहा देखिए, जो नुस्खे तजवीज़ किया है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जिन अशिया की तासीरात बताई हैं, वो तासीर साबित शुदा है उसमें, इसमें कोई भी शुबे वाली बात नहीं है। अब इससे इस्तिफ़ादा कैसे करना है, मुफरदन मुरक्कबन, एक अर्क की सूरत में, सुफूफ की सूरत में, पानी की सूरत में, लगाने की सूरत में, मसलने की सूरत में, और दवाइयाँ डालकर डोज क्या रखनी है, ये असहाब फ़न जानते हैं, ये असहाब फ़न जानते हैं। आपने खुम्बी का तज़किरा किया, खुम्बी की कई किस्में हैं, तो ये मुसलमान साइंसदानों को और माहिरीन को एक रास्ता दिया है हदीस ने कि खुम्बी पर सर्च करो, इसकी वैरायटियाँ देखो, इन्हीं में तुम्हें ये नतीजा मिलेगा। इतनी बात काफ़ी है, इतनी बात काफ़ी है कि आँख का लाइलाज मरीज़ है जो, उसकी बिनाई पलट है। अब मुसलमान साइंसदानों का, तबीबों का, मुआलिजीन का ये काम था कि वो पूरे वसाइल झोंक देते इसमें, और वसाइल झोंक कर इसमें से नुस्खा निकालते, अद्वियात तैयार करते और मरीज़ों को शिफा मिलती। आपने पता नहीं कौन सी खुम्बी का इस्तेमाल किया और कैसे इस्तेमाल किया, इसलिए इससे इज्तनाब करें। रहे मुहद्दिसीन, तो मुहद्दिसीन के ईमान को हम नहीं पहुँच सकते, मुहद्दिसीन के ईमान को हम नहीं पहुँच सकते। ये पिछले साल की बात है। इस साल हदीस जब ये पढ़ी तो एक बच्चे ने बताया कि हमारे मामू हैं, अपर पंजाब के किसी इलाके में रहते हैं, आलिम दीन है, उनकी बिनाई ख़त्म हो गई थी। हाँ, बिनाई ख़त्म हो गई थी, ये ख़त्म होने के बिल्कुल करीब हो गई थी, 14-15 नंबर की है। कहते हैं उन्होंने खुम्बी के पानी के ज़रिए इस आँखों का इलाज किया और अब बिल्कुल ठीक है। हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी पर वो निशानी ज़ाहिर कर दी और किसी पर वो निशानी ज़ाहिर नहीं की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की 2 दफ़ा बिनाई ख़त्म हो गई। एक दफ़ा ख़त्म हुई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बिनाई, तो इमाम बुखारी की वालदा मुहतरमा मुस्तजाबुद्दावात थी, अल्लाह वाली थी, तो वो दुआएं करती रहती थी कि अल्लाह मेरे बच्चे की इस मोहताजी को ख़त्म फरमा, इसकी बिनाई को ठीक फरमा दे। एक रात वो सोई, ये लिखा है अब्दुस्सलाम मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरतुल बुखारी में, सोई तो ख्वाब में सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं की बरकत से आपके बेटे की बिनाई पलटा दी है। सुबह उठी तो फिर वाक़े मोहम्मद इब्ने इस्माइल की बिनाई पलट चुकी थी। हमें इसको बयान करने में भी कोई हर्ज नहीं है और हमें इसको तस्लीम करने में भी कोई हर्ज नहीं है, और हमारा ईमान भी इसे तस्लीम करता है, लेकिन बस इस हद तक। अब यहाँ इस बुनियाद पर मैं पूरी घंटे की कोई तकरीर करके करामात के बाब में तो गुलू का दरवाज़ा खोलूँ तो ऐसा ठीक नहीं है, इससे इज्तनाब किया जाएगा, इससे इज्तनाब किया जाएगा। और ऐसा बहुत दफ़ा होता है, ऐसा बहुत दफ़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की मदद की सूरतें नज़र आ जाती हैं। तो उसने कहा कि धुआं है, आपने फरमाया कि जा रुसवा हो, इससे ज़्यादा दूर नहीं बढ़ सकेगा। और कुरान पाक ने भी इस हकीकत को वाज़ेह किया, इन्ना शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम, शयातीन अपने दोस्तों का ताउन करते हैं ताकि उनके ताउन की वजह से वो तुमसे लड़ सकें, वो तुमसे झगड़ सकें। ये आयत नाज़िल हुई, मुफस्सिरीन कहते हैं कि मुशरिकीन ने कहा, उन्होंने कहा कि जिसे इंसान ज़िबा करता है तुम कहते हो वो हलाल है, और जिसे अल्लाह मार देता है, यानी इंसान ने ज़िबा नहीं किया, तो तुम कहते हो वो हराम है। तो अल्लाह का मारा हुआ हराम और इंसानों का मारा हुआ हलाल, इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि ये शयातीन इस तरह के जुमले सिखाते हैं जिसके ज़रिए तुम्हारे साथ मुशरिकीन झगड़ सकें। तो खैर,
ابن سیاد وہاں رہا اور میں نے عرض کیا تھا کہ کسی صحابی کو کوئی بھی حیرت اور تعجب نہیں ہوئی اور کوئی اس کی عبادت پر، کوئی اس کی بندگی پر، کوئی اس کی نبوت پر، کوئی اس کی رسالت پر، کوئی اس کے دعووں پر ایمان نہیں لایا۔ تو بیس آپ کی مضبوط ہو تو فتنہ جتنا بھی بڑا مرضی ہو اور آپ اس کو فیس کر لیتے ہیں، آپ اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ ایمانی بیس ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے آئینہ پرویزیت میں، مولانا عبد الرحمن کیلانی انہی کی ہے نا، ہاں انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سلف صالحین کے زمانے میں، تابعین، محدثین، تبع تابعین کے زمانے میں بہت خطرناک فتنے پیدا ہوئے، بہت خطرناک فتنے پیدا ہوئے، اور امت مسلمہ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ اور ہمارے زمانے میں انہی فتنوں کا کچھ حصہ چوری کر کے یہاں کے فتنے باز کو لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان فتنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ جب میں اس کی وجہ دیکھتا ہوں تو وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کا جو تعلق باللہ تھا، ایمان کے ساتھ تعلق تھا، وہ ٹھیک تھا۔ آج کا مسلمان ہے جو اس کا منہج کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اسے اپنا پتہ ہے نہیں، جس کی سنتا ہے اس کی بولی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت آپ کے جملے میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہ ہے تو تم نہیں مار سکتے، اگر یہ وہ نہیں ہے تو تمہیں مارنے سے فائدہ نہیں۔ یہ بڑی خوبصورت انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر آپ کے جملوں میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں، سمندر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوزے میں بند کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ابن سیاد کے حوالے سے ایک تردد تھا کہ کیا یہ دجال ہے یا یہ دجال نہیں ہے۔ اور یہاں یہ تاثر بھی ختم ہوا جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے کہ یہ بڑے سخت تھے، بڑے ترش تھے اور مارتے رہتے تھے اور یہ تھے اور وہ تھے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے شاید پچھلے درس میں اشارتاً کہا تھا کہ آپ کتاب المناقب پڑھیں، عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے آخری ہفتہ پڑھیں، وفات سے پہلے کا آخری ہفتہ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ کتنے رحم دل تھے۔ انہوں نے تو اپنے قاتل کے بارے میں آخری وصیتوں میں کہا تھا، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے کہا تھا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، جس نے یہ حرکت کی ہے اس کے فیصلے میں جلدی نہ کرنا، اس کے فیصلے میں جلدی نہ کرنا۔ انہیں بتایا گیا اس بدبخت نے تو خودکشی کر لیا۔ اچھا، خودکشی کر لی ہے؟ کون تھا؟ فلاں تھا۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے مجھے کسی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بندے نے قتل نہیں کیا، مجھے اسی تھا اور کافر کے ہاتھوں سے میری شہادت ہوئی ہے۔ تو بہت متحمل تھے، بہت دور اندیش تھے، بڑے خیر خواہ تھے، ہمدرد تھے۔ ہاں البتہ اللہ کی حدود کے حوالے سے، اللہ کے حکم کے حوالے سے، اللہ کے پیغام کے حوالے سے مستحکم اور مضبوط تھے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے ایک مسلمان کو۔ یہ جو قصہ ہے کہ جی ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کوئی جھگڑا تھا، فیصلہ رسول اللہ سے کرایا، فیصلہ آپ نے یہودی کے حق میں کیا، اس نے کہا مجھے منظور نہیں ہے، ابوبکر سے کراؤ، ان کے پاس گئے، انہوں نے بھی وہی فیصلہ کیا جو رسول اللہ والا تھا، کہا مجھے منظور نہیں ہے، عمر سے کراؤ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ رسول اللہ کے پاس جاتے، کہا وہ آئے ہیں۔ تو پھر یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا یہ نہیں مانتا، یہ کہتا ہے کہ جی مجھے ابوبکر سے فیصلہ کرانا ہے، انہوں نے بھی یہی کیا، اب آپ سے کرانا ہے۔ تو کہا اچھا چلو ٹھہرو، میں پھر کرتا ہوں تمہارا فیصلہ۔ گھر گیا، تلوار لائے اور گردن مار دی، اس کی گردن اس کی مار دی، کیس ہو گیا، قصاص کا مطالبہ خاندان نے کیا، کیونکہ حکم یہی تھا کہ جو قتل کرتا ہے اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر تم نے بندہ قتل کیا ہے تو اس کے بدلے سزا تو ملے گی، الا یہ کہ مدعی معاف کر دیں۔ اس پر اللہ نے آیت نازل کی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ جو سارا واقعہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مشہور ہو گیا ہے کیونکہ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں اسے ذکر کیا ہے، لیکن یہ واقعہ ٹھیک
نہیں ہے، ایسا بالکل اندھیر نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہو اور جس کا جی چاہے وہ تلوار نکالے اور بندہ قتل کر دے۔ نہ، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ تو کسی کو قتل کرنے کی بات ہے، کوئی تلوار نکالے اپنی گردن مار دے تو اسلام میں یہ بھی جائز ہے۔ کوئی تلوار نکالے اپنی گردن مار دے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نا، جس نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا وہ رسول اللہ کے پاس آیا، مجھ سے ہو گیا ہے، سزا مجھے دیں۔ اسے بھی تو پتا تھا کون سی سزا ہے، اسے بھی تو پتا تھا کون سی سزا ہے۔ بندہ اپنے آپ پر حد قذف لگانے کا مجاز نہیں ہے، اپنا ہاتھ کاٹنے کا مجاز نہیں ہے، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے کا مجاز نہیں ہے۔ بالکل اندھیر نہیں تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی کرتے رہے، ایسا نہیں کرتے تھے، نہ کرتے تھے۔ جوش ایمان تھا، اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات دیکھتے تھے تو اجازت مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حاتب ابن ابی بلتہ کا جب خط پکڑا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط سنا، حاتب کی طرف سے مکے والوں کو خط ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سنبھالا کر لو۔ بلاؤ حاتب، آ گئے۔ تم نے لکھا؟ ہاں میں نے لکھا۔ کیوں لکھا؟ اللہ کے نبی میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجیے، میری یہ مجبوری تھی، میرا خاندان کی مجھے فکر تھی، باقیوں کے رشتہ دار مکے میں بیٹھے ہیں، وہ رشتہ دار ایک دوسرے کو سنبھال لیتے ہیں، میرا کوئی رشتہ دار، میرا یہاں کا میں ہوں نہیں، نو وارد باہر کا ہوں، تو مجھے اپنی فیملیوں کی فکر تھی مکے میں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ آپ کے ساتھ میں چل رہا ہوں، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس لیے میں چاہتا تھا مکے کے ہمارے دین پر احسان کر دوں، احسان کے بدلے میں چلو وہ میری فیملیوں کا خیال رکھیں گے۔ میں نے کوئی نہ مرتد ہو گیا ہوں، نہ مجھے اسلام سے کوئی نفرت ہے، میں مسلمان ہوں، بہرحال مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور مجھے پتا تھا کہ میری اطلاع پہنچ بھی جائے تو اللہ نے غالب مسلمانوں کو ہی کرنا ہے، تو میں ایک اضافی احسان ان پر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے سورہ ممتحنہ کی آیات نازل کی کہ ایسا جائز نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی اجازت دیں، اس منافق کی گردن مار دوں، جنگی راز ہے جو اس نے آگے لوگوں کے سامنے پہنچا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری ہے، اور بدریوں سے اللہ نے کہا جو کرنا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بدریوں سے اللہ نے کہا ہے جو کرنا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو ایک دن کا بھی نہیں لگایا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی تلوار اٹھائے اور اپنی مرضی سے کسی کو قتل کر دے، ایسا نہیں ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ آیت کا جو سبب نزول ہے وہ اور ہے، وہ ایک الگ واقعہ ہے جو بخاری وغیرہ میں بھی آیا ہے، کتاب الحرث والمزارع میں، مساقات میں، کھیتی باڑی اور پانی لگانے کے ضمن میں سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ آپ کی جامعیت اس سے ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ہے تو تم قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ اطلاع یہ آئی ہے کہ دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قوم کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ قوم کی ایمانی اور دینی جو حالت ہے اس کا نگران ہو، اس کا نگہبان ہو، اس پر نظر رکھے اور ان کی فکر کرے۔ قال ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ثم انطلق بعد ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بن کعب الى النخل التي فيها ابن سیاد، ابن سیاد جس باغ میں تھا وہاں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن کعب، وہ یختل ان یسمع من ابن سیاد شیئا، ابن سیاد سے کوئی بات مخفی انداز سے سننا چاہ رہے تھے، قبل ان یراہ ابن سیاد، اس سے پہلے کہ ابن سیاد دیکھے۔ مسلم مملکت کے استحکام کے لیے لوگوں پر اور شریروں پر نظر رکھنا، جاسوسی کا انتظام مقرر کرنا، خفیہ پالیسیاں بنانا، لوگوں کی حرکت پر، انکم پر، ان کے معاملات پر، ان کی جائیدادوں پر، ان کی چیزوں پر نظر رکھنا، تاکہ کسی شے کا کوئی ناجائز استعمال نہ ہو، اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے، ورنہ اس کی پرائیویسی ہے، وہ گھر سویا ہوا ہے یا باغ میں سویا ہوا ہے، نیند کر رہا ہے،
تو اس پر نظر رکھنے کا کیا مطلب نہیں. یہ سربراہوں کی ذمہ داری ہے. یہ چغلی نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے. یہ چغلی نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے. اور جس کے پیش نظر یہ مصلحت نہ ہو، جس کے پیش نظر حکومت نے اسے مقرر نہیں کیا ہے، کوئی ڈیوٹی اس کی نہیں ہے، کوئی کسی ادارے کے ساتھ وہ وابستہ نہیں ہے، اور وہ اس کی بات سنتا ہے چھپ چھپ کے، اس کی بات سنتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اور پھر انہیں بلیک میل کرتا ہے یا اسے اڑاتا ہے یا آگے پہنچاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کسی قوم کی بات چھپ کر سنتا ہے، کسی قوم کی بات مخفی انداز سے سنتا ہے اور وہ اس سے چھپتے پھرتے ہیں اور یہ خفیہ انداز سے ان کی بات سنتا ہے کسی بھی مصلحت کے بغیر، صبح فی اذنیہ العنق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تانبا یا سیسا پگھلایا ہوا روز قیامت اس کے کانوں کے اندر ڈال کر اسے یہ سزا دی جائے گی. جن کانوں نے جرم کیا الجزاء من جنس العمل، کہ وہ کیوں سنتا ہے. چوری چھپے بات نہ سنا کریں کسی کی، چوری چھپے کسی کی بات سننا یہ جائز نہیں ہے، اور جو سن آئے اس سے نہ سنیں، اور اگر کانوں میں پڑ جائے تو اس کی تصدیق نہ کریں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ہاں، اداروں کا تعلق ہے، سیکورٹی کا تعلق ہے، مسلم معاشرے کے امن و استحکام کا تعلق ہے، لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے کوئی اس طرح کی مثبت کاوش ہے، تو یہ غیبت کی 6 مستثنیٰ صورتیں ہیں جو ان میں سے ہے. اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کی جب تعریف کی ہے، انہوں نے کہا کہ کسی دینی یا دنیاوی مصلحت کے بغیر، کسی دینی یا دنیاوی مصلحت کے بغیر کسی کے عیب کا تذکرہ کرنا. پیش نظر اگر کوئی مصلحت ہے اور کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی میرے سامنے یہ مصلحت ہے، آپ کون ہیں اور آپ کیوں اپنی ثوابدید پر خود یہ کریں گے. نہیں، آپ کی ڈیوٹی ہو، آپ کی ذمہ داری ہو تو انصاف سے آپ یہ کام کریں اور خام خواہ کسی کو مجرم بنانے کی کوشش نہ کریں. اور اس حوالے سے اداروں کی بھی ایک ذمہ داری ہے. اداروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ معاملے کو اگر شر کی خبر ملے تو اسے پیک پر نہ جانے دیں، اسے پیک پر نہ جانے دیں کہ وہ لاوا پکتا رہے، آپ دیکھتے رہیں. جب وہ پھٹ جائے تو اب آپ ایکشن لیں. یہ کیا بات ہے؟ نہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی شرارت شروع ہو وہیں شرارت کو پکڑا جائے، وہیں اسے سنبھالا جائے، تاکہ اس کے جو جراثیم ہیں وہ قوم میں نہ پھیلے، معاملے کو الجھائیں نہ اور اس کی ابتدا میں ہی اسے روک دیں. اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور یقیناً انصاف کی بنیادوں پر، یقیناً اللہ کے ڈر کی بنیادوں پر ایک ہم بندوں سے حساب لیتے ہیں اپنے طاقت اور اختیار کے مطابق، اور ایک ہم سے حساب لینے والا ہمارا خالق و مالک ہے. جواب دہی کا جب احساس ہو تو الحمدللہ اقدامات میں بہتری آتی ہے. تو آپ چھپ کر ابن سیاد کی بات سن رہے ہیں. گویا جو قومی مجرم ہے اس کی عزت نفس بے وقت ہو جاتی ہے، اس کی عزت نفس بے وقت ہو جاتی ہے اور اس کی پرائیویسی بھی بے وقت ہو جاتی ہے. محدثین نے ذکر کیا ہے، حاتب کا خط پکڑنے کے لیے جب بھیجا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مقداد، جاؤ روزہ خاک پر عورت ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہے، لے آؤ. یہ گئے، روزہ خاک پر پہنچے، عورت مل گئی، جا رہی تھی مکے کی. کہا خط دو، کہا نہیں ہے. کہا خط تو ہے تمہارے پاس، اللہ کی قسم رسول اللہ نے جھوٹ نہیں بولا، تم جھوٹ بول رہی ہو. کہا نہیں ہے. سامان چیک کیا، نہیں ہے. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خط تو تمہیں نکالنا پڑے گا، واللہ لتخرجن الکتاب لأجردنک، ہم بے لباس کر دیں گے، ہم جامہ تلاشی لیں گے، خط تو ہم لے کے جائیں گے. وہی کے ذریعے اطلاع ملی ہے، غلط کیسے ہو سکتا؟ جب اس نے دیکھا کہ معاملے میں سنجیدگی ہے، اس نے کہا دوسری طرف منہ کریں، کہ اس نے اپنے بالوں کی چوٹی میں خط چھپایا ہوا تھا یا تہمت میں چھپایا ہوا تھا. دونوں باتیں ہیں. محدثین نے جمع یہ کیا کہ بالوں کی چوٹی میں چھپایا ہوا تھا اور بالوں کی چوٹی کو شلوار کے اندرونی حصے میں جیسے بڑے بال ہوتے ہیں ڈال کر اسے چھپایا ہوا تھا، تو دونوں اس سے ہو گئی.
उसने वहाँ से ख़त निकाला, ख़त दिया। तो इससे मुहद्दिसीन ने इस्तदलाल किया है कि जामा तलाशी ली जा सकती है, औरतों की सर्चिंग औरतें करें, और अगर मजबूरी हो और उम्मत मुस्लिमा की अमलाक को, जानों को ख़तरा हो, उनकी मसाजिद को, मदारिस को ख़तरा हो, उनके उलमा आवाम को ख़तरा हो, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। एक फर्द की रुसवाई बाकी सारी कौम की हयात बनती है, तो कोई हर्ज की बात नहीं। हो मुजरिम, हो मुजरिम, हो मुजरिम। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह इंसानी ज़िंदगी के ऐसे ऐसे कानून मिलते हैं कि जिनकी आज हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथियों ने कहा, खैर वो ले आए। छुप कर बात सुनी आपने। उसकी माँ ने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने बताया। वो उठ के बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये इसे छोड़ देती तो ये अपनी हकीकत बता देता, ये अगर छोड़ देती उसे तो ये अपनी हकीकत बता देता। आपने हाथ नहीं डाला, वरना हाथ तो डाला जा सकता था। एक फर्द को संभालना कितनी बड़ा मुश्किल बात है एक को, लेकिन उसका कोई खुला डुला जुर्म सामने नहीं आया। जिस हद तक हमने अभी अर्ज किया ना कि अगर इब्तदा हो तो इब्तदा में उसे कवर करो। कर तो रहे हैं कवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निगाह भी है, पूछा भी है, आए भी हैं, फिर आए हैं साथियों के साथ, बस उसे कान हो गए। अब वो सरकशी नहीं करेगा, इतना ही रिएक्शन ना आता और खामोशी से खाता चलता रहता, तो फिर तो पता नहीं उसने मुसैलमा जैसा कोई फितना खड़ा कर देना था। क्योंकि मुसैलमा के पल्ले तो कोई शय नहीं थी, इसके पल्ले तो शयातीन का कुछ ना कुछ ताउन था ना। गैब का दावा करता था, कोई ना कोई खबरें भी देता था। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, क़ाल कान गुलामुन यहूदियुन यख़दिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमरिदा। एक यहूदी बच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, बीमार हो गया। अब्दुल कुद्दूस इस बच्चे का नाम था। शख्सियत ऐसी हो कि लोग रोकने से भी ना रुके, माँ बाप दुश्मन हैं, कुंबा कबीला दुश्मन है, बच्चा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी आता है, बैठता भी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत भी करता है। बीमार हो गया, फमरिदा फाताहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उसकी तीमारदारी के लिए। तीमारदारी के बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाया है कि तीमारदारी जो है ये कुफार की भी की जाएगी। ये सिला रहमी की एक शक्ल है और तालीफ कल्ब की एक शक्ल है, और ये दावत इल्लाह की एक शक्ल है। और यहाँ से ये भी इस्तदलाल किया है किताबुल जनाइज़ में कि बच्चे को भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की जाएगी। बच्चे का इस्लाम भी मोतबर है कि इस बच्चे को आपने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। यहूदियों के बच्चों की तीमारदारी करते रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम अपनों की तीमारदारी नहीं करते हैं। और तीमारदारी दरअसल उसके गम को, उसकी तकलीफ को बांटने की एक सूरत है। सच्ची बात यह है कि थोड़ी सी कोई तगोदो करे, काविश करे, थोड़ी सी मेहनत करे, तो जो बड़े बड़े लाइलाज मसले होते हैं उनका आसानी से हल किया जा सकता है। थोड़ी सी इसमें तवज्जो की हमें ज़रूरत है। मेरा बस चले तो मैं हर ख़ानदान और हर इलाके और हर कुंबे में एक ऐसी कमेटी का मशवरा दूँ। हर ख़ानदान, मसलन जो भी ख़ानदान हैं, ये शेख हैं, ये अंसारी हैं, ये हराई हैं, ये जट हैं, ये मलिक हैं, जो भी, ये अपनी फैमिली में कम अज़ कम उस हद तक एक मुश्तरका फ़ंड रखें। माहाना बुनियाद पर जिसकी ज़्यादा हैसियत है वो ज़्यादा डाले, जिसकी थोड़ी हैसियत है थोड़ा डाले। माहाना बुनियादों पर 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ये इस काम के लिए हो कि ख़ानदान में अगर कोई मुश्किल बनती है, कोई शादी है, कोई खुशी है, किसी को खुदा न खास्ता कैंसर हो गया है, किसी के घर में 4 मरीज़ पड़े हैं, किसी का घर बनाना है,
کسی کوئی دوائیاں افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو یہ فنڈ ان کے کام آتا رہے، خاموشی سے مشترکہ جمع ہوتا رہے اور خاموشی سے یہ لوگوں کے کام آتا رہے۔ اب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے، کوئی روک ٹوک ہے، اللہ کی پناہ دیکھ نہیں سکتے، اسپتالوں میں جائیں، کینسر کے مریض مجھے بتایا گیا ہے کہ 4 سال کے بچے کینسر کے مریض، 4 سال کے بچے کینسر کے مریض۔ اب علاج کی جو صورت ہے، علاج کی صورتیں کس سے چھپی ہوئی ہیں، کس سے چھپی ہوئی ہیں؟ ایک مہینے میں لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 4 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ اب جو بندہ کل پونجی میں سے اپنی تنخواہوں کی بنیاد پر 4 لاکھ جمع نہیں کر سکتا، وہ اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھتا رہتا ہے، علاج نہیں کر سکتا۔ فیملی والے آتے ہیں، وہ گولڈن سیب آ کے یہ بھی 1 کلو رکھ جاتا ہے، وہ 2 درجن کیلے رکھ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہے لو ہے کبھی ملا تو کیا بنا بھی زندہ ہے، چلو مکہ نہیں۔ ایک دفعہ کی تیمارداری اور اس کے بعد پھر اطلاع جنازے کی آئے گی اور جائے گی۔ درمیان میں جو عرصہ ہے یہ ہمارا، ہم رسمی ہو گئے ہیں، ہر بات میں ہم دکھاوا کرتے ہیں اور ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ تو خاندانوں میں، خاندانوں کے سربراہوں کو یہ مشورہ دیا جائے کہ وہ اس طرح کی کمیٹی بنائیں۔ پر ہیڈ ہمارے رزق میں ہمارا بھی تو کوئی حق ہے، یا سارا بچوں کو دے کے جائیں اور اپنا بس حساب ہی اپنے ساتھ لے جائیں؟ ہمارا بھی تو حق ہے نا کہ ہمارے رزق میں ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو۔ جو لاکھ کماتا ہے وہ 2,000 4,000 مہینے کا دے، اس کے کھاتے میں جمع ہو۔ اس کا اکاؤنٹ اللہ نے کھولا ہے جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اکاؤنٹ تو کھلا پڑا ہے، خالی پڑا ہے۔ یہ لاکھ کماتا ہے، 4,000 بھی خرچ نہیں کرتا، 2,000 بھی خرچ نہیں کرتا، بس اسے پتا ہے کہ فلاں بیمار ہے، اتنے عرصے سے بیمار، 10 سال سے بیمار ہے، 5 سال سے بیمار ہے، اور 3,000 ڈاکٹر فیس لیتا ہے، یہ ہر ہفتے میں 3 دفعہ جاتا ہے، 2 دفعہ جاتا ہے، 1 دفعہ جاتا ہے۔ پورے خاندان کو ہوش نہیں ہے کہ کوئی جائے اس کے ساتھ جا کے تعاون کرے، اس کو جا کر کچھ دے ان کے ساتھ۔ اب سب اگر مل جائیں، 100 گھرانے ہیں ایک خاندان میں اور 10,000 کا خرچہ ہے، 100 روپیہ پر گھر بنتا ہے، 100 روپیہ پر گھر بنتا ہے۔ خاندان میں کتنے گھرانے بیمار؟ کچھ بھی مسئلہ نہیں بنتا، کچھ بھی مسئلہ نہیں بنتا، لیکن ہم صرف تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غیر ملکیوں کی ہم باتیں کرتے ہیں، ان کے یہاں اخلاقیات کی تعلیم تو نہیں ہے، کیوں؟ ان سلیبس میں ہی نہیں، سلیبس میں ہی نہیں ہے، اس میں وہ معذور ہے جس نقطہ نظر کو وہ مانتے ہیں۔ لیکن حکومتوں نے جو پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں ان کے مطابق تو ان کی گلی کا کتا بیمار پڑا ہوا ہو تو اسے بھی ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے، اسے بھی علاج مل جاتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں میاں ارشد صاحب، ان کی نواسی بیمار تھی، پیدائشی طور پر کوئی سانس کا 19-20 مسئلہ تھا، ہمارے یہاں تو اسے ہٹا کٹا سمجھا جائے، اس میں بہرحال میڈیکلی طور پر تھوڑا مسئلہ تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ باہر کسی ملک میں ہے، نام نہیں لیتا، کہتے ہیں کہ 3 مہینے کا علاج تھا، جیسے ملتان سے باورپور ہے اتنا سفر تھا، جس معالج کے پاس آنا ہوتا تھا، روزانہ آنا، ہر ہفتے آنا۔ گورنمنٹ نے کہا بھئی یہاں سے آرام سے لے لو اور اس میں رہو 3 مہینے کے لیے، یہ ہم آپ کو گھر دیتے ہیں، اور آپ کا جو آنے جانے کی زحمت ہے یہ بچ جائے۔ انہوں نے درخواست نہیں دی، انہوں نے انہیں پالیسی یہی بنائی ہوئی تھی۔ یہ سوچا نا بھائی، روزانہ جو 100 کلومیٹر کا سفر کر کے بندہ آئے گا تو کب جاب کرے گا، کب نوکری کرے گا، کیا اس کا بنے گا؟ تو کوئی بات نہیں، یہاں آ کے رہے۔ کہتے 15 دن کے لیے آنا تھا، 1.5 مہینے کی دوائیاں انہوں نے، مشینری، ٹیسٹ، یہ ساری چیزیں انہوں نے ساتھ دی کہ بھئی کچھ ہو جائے مسئلہ تو یہاں ڈاکٹر معالج تو نہیں ہوگا، تو آپ کی سہولت کے لیے یہ ساری چیزیں۔ ان کی حکومتیں یہ پالیسیاں بناتی ہیں، ہم تو روکھی سوکھی کھانے والے لوگ ہیں، ہماری تو سڑکیں ہی 10-10 سال تک مرمت نہیں ہوتی ہیں۔ تو اپنی بنیاد پر ہم یہ کام کریں، تبصرے تو ہم بہت کرتے ہیں، اپنی بنیاد پر یہ کام کریں، خاندانوں میں اس کی تحریک چلائیں، خاندانوں میں اس کی تحریک چلائیں، اور شمار کریں کتنے یتیم ہیں آپ کے خاندان میں، کتنی بیوگان ہیں آپ کے خاندان میں، کتنے وہ لوگ ہیں جن کا اپنا مکان نہیں ہے، وہ کرایہ بھرتے ہیں، ان کی انکم کتنی ہے، اندازے لگیں، بیٹھیں 4 معززین سر جوڑ کے بیٹھیں، دروازے پر جائیں، اپنے لیے مانگنے کے لیے نہیں، سیٹھ کے دروازے پر جائیں، اسے کہیں بھئی آپ کو اللہ رب العزت نے کارخانہ دیا، پیسے ہیں آپ کے پاس، ہر مہینے 20,000 ہمیں چاہیے اس فنڈ کے لیے، حساب ہم سے لینا، ہر وقت رجسٹر کھلے ہیں، دروازے کھلے، حساب ہم سے لینا، ہم یہ کفالتیں کریں گے۔
کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، ثواب کی کفالت ہو سکتی ہے آسانی سے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تیمارداری کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کی. بچہ اتنا مانوس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کے پاس آیا کرتا تھا. فَآتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَعُودُهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تیمارداری کے لیے. فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ. دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے، ہو گیا زیادہ بھی ہو گیا. اچھا. فقعد عند رأسه، بس یہاں ٹھہرتے ہیں، آگے انشاءاللہ